ایک 60 سال کے بڈھے نے اپنی 18 سال کی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے مجھے گارڈ رکھ لیا تھا۔ وہ بڈھا مجھے 1 لاکھ مہینے کا دیتا تھا۔ وہ بڈھا مجھے اپنی بیوی کے پاس بھیج دیتا اور کہتا میں کام سے ہو کر آتا ہوں۔ اس کی بیوی میرے قریب آنے لگتی تو میں باہر آ جاتا۔ ایک روز رات کو 11 بجے اس بڈھے نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں کانپتا ہوا اندر گیا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام صابر علی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی شکل و صورت سے نوازا تھا، مگر شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے پاس اچھی تعلیم نہ ہو۔ اسی وجہ سے مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ 20 سال کی عمر میں مجھے ایک سیکورٹی گارڈ کی نوکری ملی تھی۔ میرا آج نوکری پر پہلا دن تھا۔ مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ تم سے بنگلے کا مالک ملنا چاہتا ہے۔ میں بڑا ہی خوبصورت اور بھولا بھالا تھا، چہرے پر معصومیت بھی بہت تھی۔ میرے مالک نے مجھے دیکھتے ہی عزت سے سلام کیا تھا۔ میں ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ بہت روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ عمر یہی کوئی 60 سال ہوگی۔ کہنے لگے بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے عزت بخشی اور پھر جو اگلی بات کہی وہ مجھے بہت زیادہ حیران کر گئی تھی۔ کہنے لگے جانتے ہو میں نے تم جیسے معمولی ملازم کو اتنے بڑے بنگلے کی حفاظت کے لیے کیوں رکھا ہے؟ جی آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا تم بھی بہت بھولے ہو۔ دراصل میں نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اب میں کاروبار کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر یا شہر سے باہر رہتا ہوں، روز روز گھر نہیں آ سکتا۔ ایسے میں اتنی خوبصورت بیوی کی حفاظت کے لیے کوئی ایماندار شخص تو ہونا چاہیے۔ ویسے تو میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر تمہارا بھی ایمان بہہ جائے گا، لیکن چونکہ تم نسلی لگتے ہو اور ایماندار بھی ہو تو میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ مالک نے عجیب سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں بولا کہ مالک مجھے آپ کی بیوی کی حفاظت کرنا ہے یا اس گھر کی؟ میری بات پر مالک نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بولے تم اس بنگلے کی حفاظت کرو گے، مگر تمہارا کام مالکن کو جگہ جگہ گھمانا پھرانا، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تم ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے، یہاں تک کہ گھر کے اندر بھی۔ اگر وہ باغ میں بیٹھے گی تو تم اس کی دوسری طرف بیٹھو گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، ابھی تم کچھ بھی نہیں سمجھے، کیونکہ تم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ مالک کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، ایک غیر شخص کے سامنے بار بار اپنی بیوی کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میں بڑے احترام سے بولا کہ مالک میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ میں آپ کی بیوی کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ پاگل، میں نے تمہیں جان دینے کو نہیں کہا ہے۔ انہوں نے یکدم مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تھا اٹھو لڑکے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے جا کر اپنی مالکن کو تو دیکھو۔ تم اس کی خوبصورتی دیکھ کر اندازہ کر پاؤ گے کہ اسے کتنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس شہر میں میرے بہت سے دشمن ہیں اور پھر کچھ لوگوں کو تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ وہ اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، بس اسی وجہ سے میری دشمنیاں بڑھ گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آس پاس بھی بھٹکے، خاص کر میری بیوی کومل کے۔ وہ تو واقعی ایک نگینہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ مالک آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہوگی، مگر میں بھی شادی شدہ ہوں۔ میری بات سن کر مالک نے زوردار کہکا لگایا اور بولا ارے بھائی، تم ابھی میری بیوی کی خوبصورتی سے واقف نہیں ہوئے، جاؤ جا کر اپنی مالکن کا سلام لے کر آؤ۔ میں ہچکچا گیا تھا، مجھے لگا شاید مالک مذاق کر رہا ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے اس طرف کو چلے جاؤ، وہ تمہیں راہداری میں ہی مل جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے عجیب لگا تھا۔ پھر ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا کہ تمہیں اندر جانا ہوگا، تب مجبوراً میں اس طرف کو چل پڑا، مگر اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مالک مجھے اپنی بیوی دکھانا چاہ رہا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے آزما رہا ہے، سو میں نظریں جھکائے راہداری کی طرف چل پڑا، مگر راہداری میں پہنچ کر اس آدمی نے مجھے روک کر کہا تھا کہ تم نظریں جھکا کر کیوں چل رہے ہو؟ پہلے مالکن کی خوبصورتی تو دیکھو، اس کے بعد ہی تمہیں اندازہ ہوگا کہ مالکن کی حفاظت کتنا بڑا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے راہداری سے اندر بھیج دیا۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا، مجھے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی نظر آئی جو اپنے بال خشک کرتی باہر کو آ رہی تھی۔ اس آدمی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا یہی ہے مالکن، ان سے سلام دعا کر لو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دور چلا گیا۔ مجھے مالکن سے سلام کرنا پڑا۔ میں نے نظر تک نہیں اٹھائی تھی، مگر پھر سلام کرتے ہوئے مالکن نے مجھے ٹوکا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر تو میں دیکھنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، واقعی ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سنہری بال اور خوبصورتی اتنی کہ جن کو دیکھتے ہی انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا جائے۔ وہ تو جیسے آسمان سے اتری ہوئی پری تھی جو کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا؟ تم بھی مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟
اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے تو غور سے دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی، مگر وہ خود ہی مسکرا کر مجھ سے بولی، میرے شوہر نے تمہیں میری حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ مجھے تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے تمہاری حفاظت کرنا پڑے گی۔ تم تو خود بہت خوبصورت ہو۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ مجھے لگتا ہے بڈھا پاگل ہو گیا ہے۔ میں اس ناشکری عورت کے یہ الفاظ سن کر وہاں سے پلٹا تو پیچھے سے اس کی آواز آئی، ارے تم نے میرے ساتھ اتنا وقت گزارنا ہے، ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ یہ کوئی انتہائی ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ مجھے لگا کہ یہاں نوکری کرنا مناسب نہیں ہوگا، کل کو اس عورت کی وجہ سے خام خواہ کسی اور بات میں پھنس گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے گھر ہی جا رہا تھا کہ مالک نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ کہنے لگا، میں تمہیں 1,00,000 تنخواہ دوں گا۔ اتنی زیادہ تنخواہ کا سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جو یہ نوکری چھوڑنے کا سوچ رہا تھا، اب تو میرا ایمان پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں احتیاط سے رہوں گا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میں اس عورت سے کبھی بھی کوئی بے تکلفانہ بات نہیں کروں گا۔ ویسے بھی گھر میں میری ایک خوبصورت بیوی تھی، میں اس کا وفادار تھا۔ میں نے عقل مندی سے سوچا تو دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ مجھ سے آخر ایسی کیا دشمنی نکالیں گے۔ میں خود ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، پھر ان لوگوں کو کیا پڑی تھی، مجھے 1,00,000 روپے کی نوکری بھی دیتے اور میرے خلاف سازش بھی کرتے۔ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لوگ ایسے ہی کھلے دل و دماغ کے ہوتے ہیں۔ سو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور یہ خوشخبری سنانے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے جب یہ سنا کہ مجھے 1,00,000 مہینے کے ملیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن جب اس نے اگلی بات سنی تو وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ بولی کہ تم اتنی خوبصورت مالکن کی حفاظت کرو گے، اگر کل کو تم بہک گئے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں بہکا تو میرا ہی سر کٹے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی ہے جو بہت ہی زیادہ امیر اور طاقتور ہے، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میری بیوی مجھ سے وعدے لینے لگی کہ تم وعدہ کرو تم کبھی میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، ارے پگلی، وہ میری نوکرانی نہیں مالکن ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ویسا چکر چلا بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم غریبوں کا ایمان آزمانے کے لیے ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں، ورنہ تو کوئی عورت اتنی زیادہ بے تکلفی نہیں دکھا سکتی۔ خیر میری بیوی مان گئی، کہنے لگی کہ تم کل سے ہی نوکری پر چلے جاؤ۔ مجھے اپنی بیوی پر بھی بہت پیار آ رہا تھا، ایک طرف اسے پیسوں کا لالچ تھا اور دوسری طرف میری فکر بھی تھی۔ خیر میں اگلے روز کام پر پہنچا تو مالک گھر پر نہیں تھے۔ مجھے چوکیدار نے آ کر بتایا، مالکن باغ میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تم جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں باہر ڈیوٹی دوں گا۔ میں نے کہا، آج تم میری جگہ مالکن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بولا کہ مالکن کے گارڈ صرف تم ہو، مالکن نے تمہارے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں دی کہ وہ مالکن کے قریب بھی جائے۔ میں یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، پھر میں سیدھا باغ میں چلا گیا۔ مالکن اپنی پوری اداؤں کے ساتھ کرسی پر بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، کرسی پر بیٹھو اور میری طرف دیکھو۔ مالکن کا یہ بڑا ہی انوکھا انداز تھا، میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی مالکن بتائیے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ میں اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے بولا تھا، تمہارے پاس ہفتے میں صرف 1 دن چھٹی کا ہوا کرے گا، باقی کے دن تم میری حفاظت پر مامور ہوگے۔ جمعے کے دن میں مزار پر جاتی ہوں، وہاں جا کر منت مانگتی ہوں، اس کے بعد واپسی پر مجھے میاں جی لینے آتے ہیں۔ تم ایسا کرنا کہ جمعے کے دن مجھے مزار پر چھوڑ کر گھر چلے جانا، وہ دن تمہارے لیے چھٹی کا دن ہوگا۔ میں صبح سویرے ہی مزار پر چلی جاتی ہوں، پورا دن وہیں گزارتی ہوں، مجھے عادت ہے، میں ذرا ایسی جگہوں پر جا کر بہت سکون محسوس کرتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گا، میں نے مختصراً سا جواب دیا تھا۔ اس دن تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، پھر رفتہ رفتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری مالکن مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، وہ مجھ سے خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ میں کسی بات کا جواب دیتا تو وہ کہتی کہ تم مختصر جواب کیوں دیتے ہو، میرے ساتھ دل کھول کر باتیں کیا کرو۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں یہاں باتیں کرنے نہیں آتا، بلکہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آتا ہوں، مگر اسے میری بات پر غصہ آ جاتا اور وہ کہتی کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری شادی کسی تم جیسے مرد سے ہو، مگر قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے ماں باپ نے پیسوں کی خاطر میری شادی اس بڈھے سے کر دی ہے۔ مالکن کی اس بے باکی پر مجھے حیرت ہوئی تھی، پھر میں یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتا کہ شاید وہ خود کو بچانے کے لیے مجھے آزما رہی ہوگی، شاید ابھی تک اس نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا ہو۔
سو میں خاموشی رہتا تھا، لیکن ایک دن تو حد ہو گئی۔ مالکن بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دراصل باہر بارش ہو رہی تھی اور کمروں میں اندھیرا تھا۔ مالکن کہنے لگی، تم جانتے ہو میرے شوہر کی کس قدر دشمنیاں ہیں، اسی وجہ سے مجھے اکثر لگتا ہے کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم پہلے جا کر میرے کمرے کی لائٹ آن کرو، پھر میں اندر کمرے میں جاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مالکن، آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو میں اندر جا کر کمرے کی لائٹ آن کر دیتا ہوں۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا، پیچھے پیچھے مالکن بھی میرے ساتھ داخل ہو گئی۔ وہ بولی، تھوڑی دیر یہیں بیٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، میں دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، ایسے آپ کے ساتھ اکیلے کمرے میں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ وہ بولی کہ تمہیں میرے حکم کی پاسداری کرنا ہوگی، تم یہیں میرے ساتھ بیٹھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں بیڈ کے پاس کرسی کھینچ کر ان سے تھوڑا دور بیٹھ گیا۔ وہیں تھوڑی سی بجلی چمکی تو مالکن نے عجیب سے تاثرات دیے۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ سب میری نوکری کا حصہ نہیں ہے، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میری مالکن گرج کر بولی، میں تمہیں کوئی ایسی ویسی لڑکی لگتی ہوں؟ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ تمہارے کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ جیسے اس کمرے میں تم رہو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے تمہارے مالک کی کتنی دشمنیاں ہیں۔ میں تو صرف اس وجہ سے تمہارے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی ہوں کیونکہ تم ایک بہادر انسان ہو۔ مجھے لگتا ہے اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات انسان کی حفاظت کرتی ہے جی۔ میں نے کہا نا، میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں کوئی انکار تو نہیں کر رہا کہ میں دور چلا جاؤں گا یا پھر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر مالکن ناراض ہو کر بولی، ہاں لیکن کمرے میں ٹھہرنے میں کیا حرج ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی بری عورت ہوں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا ہے۔ مالکن مجھے معاف کر دے، اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو میری غلطی ہے۔ میں اس سے معافی مانگنے لگا تو وہ ہنس کر بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ تم یہیں بیٹھو گے اور میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ عورتوں کے فتنے سے تو اللہ بچائے، آخر کار مجھے وہیں بیٹھنا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ بادل گرجے تو وہ ایسے ہی تاثرات بنانے لگی جیسے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ مجھے اب کی بار بہت برا لگا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور صاف لہجے میں کہا، مالکن لگتا ہے آپ مجھے ایک ملازم نہیں بلکہ کچھ اور ہی سمجھتی ہیں۔ میں آپ کی حفاظت بھی کروں اور آپ کے ناز نخرے بھی اٹھاؤں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا کام آپ کی حفاظت کرنا ہے، دل بہلانے کے لیے آپ اب کسی اور کو بلا لیجئے۔ میری بات پر مالکن غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم نہیں جانتے کہ میں میاں جی کی بیوی ہوں، وہ بھی اکلوتی اور لاڈلی بیوی۔ آج تک کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ تمہیں اپنی اچھی شکل و صورت کا غرور ہے، اس لیے تم اس طرح کہتے ہو، مگر یاد رکھنا آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی۔ تم بھی آئندہ بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ تم ساری زندگی جیل میں چکی پیستے رہو گے۔ میں مالکن کی اس دھمکی سے بھی نہیں ڈرا تھا اور پھر یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی۔ تقریباً 2 دن گزرے تھے۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ میں گھر گیا تو گھر کی حالت عجیب تھی۔ گھر سے خوشبو آ رہی تھی اور میری بیوی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کافی دیر لگا دی تھی۔ اپنی بیوی کی گھبرائی ہوئی صورت دیکھ کر میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ نہیں تو کوئی نہیں آیا۔ میری بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج میری بیوی نے میرا استقبال نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے مسکرا کر ملی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ شادی کے 4 سالوں میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کبھی مجھ سے یوں بے رخی سے بات کی ہو۔ ہم نے تو ایک ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں اس کے ایک ایک پل سے واقف تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کب ناراض ہوتی ہے۔ آج مجھے وہ بہت ناراض لگی تھی مگر وہ اس کی وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے جب بھی خفا ہوتی تو جی بھر کے مجھ سے شکوے کرتی تھی۔ اس کی خاموشی نے مجھے تڑپا دیا تھا مگر میں چپ رہا، سوچا کہ خود ہی بتا دے گی کیونکہ وہ زیادہ دیر چپ رہنے والی نہیں تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہارے لیے کباب بنانا چاہتی ہوں، تم جا کر گوشت لے آؤ۔ مگر اس روز تو بدھ تھا اور بدھ والے دن بڑا گوشت نہیں ملتا تھا۔ میں نے کہا آج گوشت نہیں ملے گا، میں جمعے والے دن آؤں گا تو گوشت لیتا آؤں گا، اس دن تم کباب بنا لینا۔ وہ بولی کہ یہ تو اور اچھا ہو جائے گا، میں جمعے تک کا انتظار کر لوں گی۔ کرتے کرتے جمعے والا دن بھی آ گیا۔ میں صبح مالکن کو لے کر مزار پر گیا تھا۔ راستے میں مالکن مجھ سے مختلف باتیں کرتی رہی۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو مالکن نے مجھے کہا کہ اب میں مزار کے اندر جا رہی ہوں،
تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس روز میں بازار سے گوشت لے کر گھر جانے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر مجھ سے اور کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس میرے کپڑے پھاڑ دیے اور پھر مجھے گالیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں کچھ کر نہیں سکا تھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں ان کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ میری کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ میں کیا کہتا؟ میں گھر واپس آیا تو میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج تک ایسا کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اگر مالکن کے دشمن ہوتے تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے، مجھے جان سے مارتے، میرے کپڑے پھاڑ کر کیوں جاتے؟ میں بڑا حیران ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس معاملے کی تہہ تک خود ہی پہنچوں گا، لیکن جب میں گھر گیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میری بیوی نے کباب پہلے سے تیار کر کے رکھے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں تو گوشت لایا ہی نہیں تھا، پھر تم نے یہ کباب کیسے بنا لیے؟ وہ کہنے لگی میں نے پڑوسن سے گوشت منگوا لیا تھا، اب تم یہ کباب کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے وہ کباب کھائے تو مجھے نیند آ گئی، میں فوراً سو گیا۔ میری آنکھ شام کے تقریباً 5 بجے کھلی تھی۔ میں پچھتانے لگا کہ میں وہی کپڑے پہن کر کیوں سو گیا تھا۔ میں کپڑے بدلنے کے لیے غسل خانے میں گیا تو میری قمیض پر تیل کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میری بیوی نے مجھے کباب کھلائے تھے، اس کے بعد نیند آ گئی اور اب میری قمیض کے اوپر تیل کے نشان تھے۔ یہ بھی مجھے بڑی حیرت والی بات لگی تھی کہ میری بیوی نے میری اتنی بری حالت ہونے پر مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، بس کباب کھلا کر مجھے سلا دیا۔ لیکن جب میں اٹھا تو میری بیوی بہت شرمندہ تھی، میرے سامنے آ کر بیٹھی اور بولی مجھے معاف کر دو۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ میری بات پر وہ رونے لگی۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تم پر شک کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا ہوں۔ تمہیں تو پتا ہے جب سے تم اس بنگلے پر کام کرنے لگے تھے مجھے تم پر شک ہونے لگا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ تمہاری مالکن بھی ذرا کھلے مزاج کی مالک ہے، کہیں وہ تم پر مہربان ہو گئی تو تم بھی اس کی اداؤں پر فدا ہو جاؤ گے، مگر پھر ایک دن وہ خود ہی تمہارے پیچھے اس گھر تک آ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم اس پر خود مہربان ہو رہے ہو اور اپنی مالکن سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس کا بڈھا شوہر اسے خوش نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم صرف اس کے شوہر سے ڈرتے ہو۔ مالکن نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تم نے اس کی محبت میں جان دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، اور یہ کہ تم نے اپنے بازو پر اس کا نام بھی لکھوا رکھا ہے۔ تمہاری مالکن نے کہا تھا کہ میں تم سے طلاق لے لوں ورنہ پھر وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ اب مجھے تمہارے بازو پر وہ نشان دیکھنا تھا، اس لیے میں نے تمہیں کھانے میں نیند کی دوائی ملا کر سلا دیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہاری مالکن نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں سارے واقعات گھومنے لگے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی بہت بڑی آفت سے بچ گیا ہوں۔ مالک نے بھی مجھے آزمانے کے لیے ہی رکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا کردار جانچنا چاہ رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی سب حرکتوں کا علم ہو چکا تھا۔ مالکن اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور مالک کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اسے اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے مالک نے مالکن کو آزاد کر دیا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر کے نوکری چھوڑنے کی منت کی تھی۔ وہ تو میری بات پہلے ہی سمجھ چکے تھے، اپنی بیوی کے کردار سے پہلے ہی واقف تھے۔ انہوں نے مجھے نوکری سے نہیں نکالا تھا، بلکہ مجھے اپنے آفس میں نوکری دے دی تھی۔ اب میں صبح آفس میں کام پر جاتا ہوں اور شام کو واپس آ جاتا ہوں، اور مالکن نے عدت پوری کرنے کے بعد اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔